میں سن رہا ہوں آج کل بعض سیکٹریز کے حوالے سے کہ وہ کروڑوں روپے میں بک ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے میں۔ میری یہ بات سن لیں گلگت بلتستان کے سارے سیکٹریز، گلگت بلتستان کے عوام کو پہلے کسی حکومت کے خلاف نہیں، آپ سیکریٹریز کے خلاف لوگوں کو باہر لے کے آئیں گے ہم۔ مجھے معلوم ہے اسلام آباد میں کہاں کہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے میٹنگیں کی ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب کی کوئی دلچسپی نہیں، میں آن آؤٹ کہتا ہوں پی ایس ڈی پی کے منصوبوں میں۔ وہ کچھ ایسے کام، وہ کہتے ہیں ایجوکیشن بہتر ہو گیا تو سب بہتر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بجلی نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کیسے بہتر ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگا تو ایجوکیشن کیسے بہتر ہوگی؟ اگر آج آپ کسی کی فرمائش پوری کرتے کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو ہمیں گلہ مت کرنا۔ آپ لوگ فیس نہیں کر سکتے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پہ روز یہ مقدمے بنتے ہیں، ہم سے پوچھیں کتنا ہم ٹارچر ہوتے ہیں۔ جی بی کے عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گلہ ہوگا۔ میں نے اپنے زمانے سے جب ہم نے 2018 کا آرڈر کروایا جس میں کونسل سے اختیارات اٹھا کے جی بی اسمبلی کو دلایا، اس وقت تمام تر ڈیولوشن کے بعد یعنی ٹیکس کلیکشن کے اختیار بھی آپ کی پروونشل گورنمنٹ کے پاس آیا ہے۔ پہلے یہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، اب آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب چاہے گی ٹیکس لگا سکتی ہے، ادروائز فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ وہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائے گی فیڈرل ٹیکسز کے علاوہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک چیز رہ گئی جو اسی دوران خان صاحب کی گورنمنٹ یہاں بن گئی، گنڈاپور صاحب نے اس پہ عمل درآمد کرنے میں رکاوٹیں ڈالی، وہ تھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کے جو منصوبے ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے وہ متعلقہ چیف سیکرٹری کو، صوبے کے سیکرٹریز کو ملے۔ اس پہ ہم کافی محنت کرتے رہے، اس کے بعد ای سی سی سے کسی حد تک اپروول بھی ہوئی تھی، خان صاحب کے زمانے میں آ کر روکا گیا۔ 4 سال وہ جو زمانہ جاہلیت کو گزرا، اس میں آج یہ دعویٰ کرتے ہم نے کرایا، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے پرائم منسٹر پاکستان نے کیا ہے، اگر وہ عمران خان نے اگر اس کا سائن کیا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے یار؟ آپ کا یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، کب کیا یہ بتائیں؟ تو کیا آپ ملے تھے جا کے پرائم منسٹر سے کہ ان دنوں میں ملتا رہا ہوں؟ میری جماعت ملتی رہی ہے۔ میرا یہ آپ جب سیاست میں بھی نہیں تھے یہ سی ایم، میں جب یہ ایجنڈا لے کے یہاں پھر رہا تھا، اس وقت اس کو میونسپل کمیٹی کا بھی معلوم نہیں تھا چونکہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس اس وقت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مجھے یہاں پہ ایک بات سننی پڑتی تھی، یہاں منسٹری والے اور فیڈرل کے اندر جو دوست احباب تھے وہ کہتے تھے دیکھیں آپ یہاں پہ ریویژن کے لیے یہاں آئیں گے نا، پروجیکٹ کی حتمی اپروول کے لیے یہاں آئیں گے نا، تو یہاں پہ جب آپ کی لابنگ نہیں ہوگی، آپ کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، کشمیر افیئرز منسٹری کا یہ آرگومنٹ ہوتا تھا، تو پھر آپ کے یہاں پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کی کوئی سنے گا نہیں، جی بی سے جو افسر آئیں گے ان کو کوئی نہیں سنے گا۔ ہم کہتے تھے نہیں، آہستہ آہستہ ہمارے لوگ سیکھ جائیں گے۔ ایک یہ آرگومنٹ تھا کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وہاں جائے۔ دوسرا یہ تھا اس کے پیچھے کہ 365 دنوں میں سے 200 دن 4-5 سیکٹری جو ہوتے ہیں، پاور کا، ورکس کا، پی این ڈی کا، فائنانس کا، یہ اکثر جو اسلام آباد میں ہوتے تھے، ان کا 2 نقصان ہوتے تھے۔ ایک تو آنے جانے کا خرچہ، یعنی ٹی اے ڈی ان کو گورنمنٹ نے دینا ہے، دوسرا ان کے گراؤنڈ میں پریزنس نہ ہونا جس سے گورننس متاثر ہو رہی ہے، فیصلے نہ ہونا۔ تو اب ہم نے کہا اس سے بھی ایشو بھی حل۔ تیسرا اس کا یہ تھا کہ ڈسٹینس مانیٹرنگ کہتے ہیں دنیا میں ناکام ہے، یعنی اسلام آباد سے بیٹھ کے جی بی کا کوئی پروجیکٹ جو ہے مانیٹر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے گراؤنڈ مانیٹرنگ کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ ہی فیصلے کریں، گراؤنڈ پہ ہی مانیٹرنگ کریں۔ تو لہٰذا ہم نے اسی اصول کے تحت اپنی وفاق کی گورنمنٹ سے اختیار اٹھا کے، پی ٹی آئی کی پروونشل نام نہاد گورنمنٹ وہاں پہ ہے، ہم نے یہ گورنمنٹ کو نہیں دیا، یہاں ایڈمنسٹریشن کو ملا یہ اختیار۔ یہ بات ذہن میں رکھے، یہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیار نہیں ہے۔ مطلب پاور کا منصوبہ ہے تو پاور کا سیکرٹری ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے، وہاں پہ کوئی وزیر نہیں ایڈمنسٹریٹو افسر، وہاں پہ کوئی چیف منسٹر ایڈمنسٹریٹو افسر نہیں بنا۔ تو یعنی ہم نے نظام میں ایک اصلاح کی کوشش کی، جدوجہد کی، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، دیر آیت درست آیت۔ اب اس پہ ہمیں کچھ خدشات جو تھے وہ اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فائدہ تو ہو گیا کہ سیکرٹریز ابھی اس پی ایس ڈی پی کی میٹنگز کے لیے اسلام آباد کم آتے ہیں، یہ فائدہ ضرور ہوا، گراؤنڈ میں موجودگی ہے، لیکن ہر ہفتے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی وجہ سے وہ مقصد بھی فوت ہوتا جا رہا ہے۔ پھر پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کی آر ایف پی بنانے کے لیے جس طرح کی کیپیسٹی چاہیے تھی اس کو بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہماری گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی جی بی کی۔ چیف سیکرٹری صاحب کی کوئی دلچسپی نہیں، میں آن آؤٹ کہتا ہوں پی ایس ڈی پی کے منصوبوں میں۔ وہ کچھ ایسے کام، وہ کہتے ہیں ایجوکیشن بہتر ہو گیا تو سب بہتر ہوگا۔
ہم کہتے ہیں بجلی نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کیسے بہتر ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگا تو ایجوکیشن کیسے بہتر ہوگی. تو یہ چیف سیکرٹری کا اپنا ایک آرگومنٹ ہے, ہمارا اپنا ایک آرگومنٹ ہے. اب آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, بالفرض کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے, میں یہاں لڑ جگڑ کے فنڈز دلاتا ہوں اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے. اب بھی الحمدللہ میں اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ نون لیگ کے زمانے میں نواز شریف صاحب نے جی بی کو کینسر کارڈک ہاسپٹل جیسے ایم آر آئی جیسے سینٹرز دیے. اب اس کے ایکوپمنٹ کے ٹینڈر کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا پی ڈی قانون کے مطابق آر ایف پی کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کیا پی ڈی کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیے جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کا یہ مطلب نہیں, میری یہ بات سن لیں گلگت بلتستان کے سارے سیکرٹریز, میرے دوست بھائی احباب لوکل ڈی ایم ایس او ایم ایس کے ہیں, چاہے وہ ڈی ایم جی کے افسران ہیں, ہماری یہ اسٹرگل رہی ہے. میرے ساتھ وہ سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے. گلگت بلتستان کے پی ایس ڈی پی کے منصوبے گلگت بلتستان میں آئیں گے, ایڈمنسٹریٹو اختیارات تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, زیادہ بہتر کام ہوگا. اگر ہمارے سیکریٹریز, میں سن رہا ہوں آج کل بعض سیکریٹریز کے حوالے سے کہ وہ کروڑوں روپے میں بک ہو رہے ہیں, کروڑوں روپے میں وہ جناب ٹیلر میڈ کیے جا رہے ہیں پروجیکٹس کی. جو غیر معیاری کمپنیاں ہیں ان کے لیے پروجیکٹ ڈیزائن کیے جا رہے ہیں تاکہ ٹینڈر انہیں کو دیا جائے. اگر آپ یہ کریں گے نا, حفیظ الرحمان نہیں, میں گلگت بلتستان کے عوام کو پہلے کسی حکومت کے خلاف نہیں, آپ سیکریٹریز کے خلاف لوگوں کو باہر لے کے آئیں گے. ہم نے جدوجہد کی, آپ لوگوں نے نہیں کی ہے. آپ ایڈمنسٹریٹو افسر بنے, آج قلم آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ میرٹ پہ چلیں, آپ قانونی تقاضے پورے کریں, آپ آر ایف پیز بنائیں, پبلک کریں, کنسلٹنٹس کو رکھیں اور اس کے بعد اس کے حساب سے چلیں. پہلے سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے اسلام آباد میں کہاں کہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے میٹنگیں کی ہیں. آپ کے بعض وزراء بھی انوالو ہیں جن کو بڑی موٹی رقمیں چاہیے آج کل, کہ آپ نے جناب جی فلاں مشین میں فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے. یہ نہیں چلے گا. چاہے میرے ساتھ کسی نے کام کیا ہے, چاہے کسی کے ساتھ کام کیا ہے, جو جی بی میں سیکریٹریز ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ قانون کو فالو کریں. اگر آپ نے کسی دباؤ پریشر میں آ کے یا ذاتی لالچ میں آ کے, سودے میں آ کے پی ایس ڈی پی کے منصوبے ناکام کر دیے جی بی میں, اور یہ اختیار واپس فیڈرل میں گیا, تو جی بی کے عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گلا ہوگا. یہ سارا جو ہے آپ ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا آپ کسی پریشر دباؤ میں نہ آئیں. میری معلومات کے مطابق اب تک بہت سے سیکریٹری صاحبان میں سے اکثر کوشش کرتے ہیں ٹھیک کام کریں, لیکن کچھ پروجیکٹس میں دلچسپی لی جا رہی ہے وزراء کی طرف سے تاکہ ان منصوبوں کو حاصل کیا جا سکے. بہت جو ہے وہ بعض ہمارے ایڈورٹیزمنٹ کے پروجیکٹ بھی اس طرح تباہ کیے جا رہے ہیں فرمائشی, یہ مخالف ہے اس کو نہ دیا جائے, یہ ہمیں اس کو دیا جائے, تو یہ نہ کیا جائے. سیکریٹری صاحبان چونکہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, وزیر تو لگے ہوئے ہیں عیاشیوں میں, موجوں میں, مستیوں میں. آپ نے گلگت بلتستان میں ان کرسیوں میں کل بھی رہنا ہے. میں الحمدللہ میں نے 5 سال حکومت کی, اپنے اوپر مصیبتیں جھیلی. آج میری وجہ سے, میری حکومت کے کسی اپوائنٹمنٹ, ٹھیکہ, فلاں پروجیکٹ کی وجہ سے کوئی ایک سیکرٹری جی بی میں انکوائری نہیں بھگت رہا, کوئی ایک سیکرٹری سسپینڈ نہیں ہے, کوئی ایک آفیسر سسپینڈ نہیں ہے. مجھ سے پچھلے آپ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے آپ سب جو ہے وہ انکوائریاں بھگت رہے تھے. میری گورنمنٹ نے یہ چاہا کہ ہم مصیبت اپنے سر لیں گے, میرٹ پہ چلیں گے, آپ پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے. اگر آج آپ کسی کی فرمائش پوری کرتے کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو ہمیں گلہ مت کرنا. کل ہم نے پھر, آپ اگر کسی انکوائری میں جاتے ہیں, کسی مصیبت میں جاتے ہیں, آپ لوگ فیس نہیں کر سکتے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم پہ روز یہ مقدمے بنتے ہیں, ہم سے پوچھیں کتنا ہم ٹارچر ہوتے ہیں, لیکن ہم نے فیس کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ سے میری گزارش ہوگی کہ جتنے بھی سیکرٹری صاحبان ہیں, میری ان سے 10 گزارش ہوگی, آپ میرٹ پہ چلیں, آر ایف پیز کو فالو کریں, فیڈرل پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کو پہلے سے زیادہ بہتر زمین پہ اتاریں, بہتر اس میں گورننس لائیں, بہتر شفافیت لائیں, تاکہ ہم وفاق کو کہہ سکیں. ایک مت بنی ہمیں, آج بہت سے لوگ کہتے ہیں 2009 سے پہلے جی بی میں اچھا کام ہو رہا تھا, اس لیے کہ وہاں اس وقت بیوروکریسی کام کرتی تھی. جب سے 2009 میں جہاں سے اختیارات عوامی نمائندوں کو دیے گئے, یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ جی بی میں بدقسمتی سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کے لحاظ سے, کرپشن کی وجہ سے, کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنا کہ ہمیں ماضی والے نظام کی طرف جانا چاہیے. ایسا نہ ہو گلگت بلتستان میں پھر ہم جیسے لوگوں کو یہ کہنا پڑے نہیں ہمارے سیکریٹریز کی کیپیسٹی نہیں ہے,
ہمارے آفیسرس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہ کر سکے. ہماری سیکرٹریز میں جو کیپیبلٹی نہیں ہے، لہذا وفاق میں واپس کیا جائے. یہ ہمیں وہ دن مت دکھائے. میری آپ سب سیکرٹری صاحبان سے گزار، جس کے پاس فیڈرل پی ایس ڈی پی کے وہ پی او بنے ہیں، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر بنے ہیں، اول خدا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ہمارے ریکویسٹ پہ، ملک کے پرائم منسٹر نے آپ پہ اعتماد کیا ہے کہ دور دراز کے پروجیکٹ ہیں وہیں پہ ایگزیکیوٹ ہو، وہیں پہ جو ہے اس کی مانیٹرنگ ہو. اگر آپ لوگوں نے اس میں کوئی بخل سے کام لیا یا کسی فرمائشی پروگرام کے شکار ہو گئے تو آپ علاقے سے غداری کریں گے، دشمنی کریں گے.